بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قلقلہ سے نہ صرف تلاوت میں درستگی پیدا ہوتی ہے بلکہ خوبصورتی اور روانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کے حروف سے جڑی تشبیہ پر غور کریں۔ قل کے بعد قل دوبارہ آتا ہے، یعنی قل کی آواز پلٹ کر دوبارہ آتی ہے۔ قلقلہ تجوید القرآن عظیم کے بنیادی قواعد میں سے ایک ہے اور قرآن حکیم میں لگ بھگ 3700 مرتبہ آیا ہے۔ اس عنوان کی ایک ویڈیو پہلے سے اپلوڈ کر رکھی ہے۔ اس قاعدہ کی اہمیت کے پیش نظر کچھ اضافے اور مثالوں سے وضاحت کر کے دوبارہ پیش خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت میں دلچسپی رکھنے والے احباب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے کہ قلقلہ کیا ہے، قلقلہ کیوں ضروری ہے، قلقلہ کرنے کی شرائط کیا ہیں، قلقلہ کن حروف پر ہوتا ہے، قلقلہ کرنے کا طریقہ، قلقلہ کی اقسام، مثالوں سے قلقلہ کی وضاحت اور قلقلہ کے حوالے سے ہونے والی غلطیاں، ان سب پر انشاءاللہ تعالی بحث ہوگی۔ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کا قاعدہ تجوید کا ایک بنیادی قاعدہ ہے۔ اس کا قرآن مجید کی درست اور خوبصورت تلاوت میں خاص کردار ہے۔ قلقلہ گونج یا بازگشت کی طرح کی لوٹتی ہوئی آواز ہے، یعنی ایکو، جو چند مخصوص حروف اگر وہ ساکن ہوں کی ادائیگی پر پیدا کی جاتی ہے۔ قلقلہ عربی زبان کا ایک مخصوص پہلو ہے جو کہ کسی دوسری زبان میں نہیں پایا جاتا، اس لیے غیر عرب لوگوں کے لیے اس کے مفہوم کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں حروف کی ادائیگی دو طرح کی حالتوں میں ہوتی ہے۔ بنیادی آوازوں والے حروف جن کو آپ کانسوننٹس کہتے ہیں، اور دوسری حالت حرکات یعنی واولز کی ہے۔ بنیادی حروف کی ادائیگی کے لیے دو اعضاء آپس میں ملتے یا ٹکراتے ہیں، جیسے میم کے سکون کے لیے دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں ام، جبکہ اسی میم پر فتحہ کی صورت میں واول لگانے سے آواز میم زبر ما ہوتی ہے اور دونوں ملے ہوئے ہونٹ آپس میں سے جدا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں سب زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب عربی زبان کے 5 حروف قاف، طا، با، جیم اور دال ساکن ہوں تو ان کی آوازوں میں فرق کیسے کریں؟ کیونکہ ان کی آوازوں کے لیے جب دو اعضاء آپس میں ملتے یا ٹکراتے ہیں تو ان کی آوازوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے اب، اد وغیرہ، جو کہ ظاہری طور پر سننے والے کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ 5 حروف جب ساکن ہوں تو نہ تو یہ کانسوننٹس میں آتے ہیں اور نہ ہی واولز میں۔ قلقلہ اس موقع پر ہماری مدد کو آتا ہے۔ یہ قلقلہ کانسوننٹس اور واولز کے درمیانی حالت میں ہوتا ہے۔ قلقلہ میں جبڑے اور ہونٹوں میں حرکت نہیں ہوتی۔ قلقلہ کے ساتھ ان حروف کی آوازیں بہت واضح اور ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حروف قلقلہ کو حروف شدہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا اب کہنے کے لیے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، اندر کی ہوا ہونٹوں کے بند ہونے سے منہ کے اندر رک جاتی ہے اور دوبارہ کھولنے پر یہ ہوا باہر نکلتی ہے اور ہمیں قلقلہ کی آواز سنائی دیتی ہے، اب۔ یہ حالت متحرک اور ساکن کے درمیان کی ہوتی ہے۔ ساکن حرف قلقلہ کو ادا کرنے کے بعد اس کا مخرج چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حرف اپنے مخرج سے لوٹ آیا یا اس کی بازگشت یعنی ایکو سنائی دیتی ہے، یہی قلقلہ ہے۔ معلوم ہوا کہ قلقلہ لوٹتی ہوئی آواز یا واپس آتی ہوئی آواز ہے۔ گونج، بازگشت یا ایکو بھی کہنا درست ہے۔ قلقلہ کے حروف سے جڑی تشبیہ پر غور کریں۔ قل کے بعد قل دوبارہ آتا ہے، یعنی قل کی آواز پلٹ کر دوبارہ آتی ہے۔ حروف قلقلہ میں جہر اور شدہ کی صفات ہوتی ہیں، یعنی سانس اور آواز دونوں رک جاتے ہیں اور سننے والے کو حرف کی پہچان نہیں ہونے پاتی۔ قلقلہ کا مقصد حرف کو واضح کرنا ہے تاکہ سننے والا بآسانی حرف کو سمجھ اور پہچان سکے۔ قلقلہ ان حروف کو نمایاں اور واضح کرتا ہے
قلقلہ سے نہ صرف تلاوت میں درستگی پیدا ہوتی ہے بلکہ خوبصورتی اور روانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چند الفاظ سنیے جو قلقلہ کے بغیر اور قلقلہ کے ساتھ سنائے جا رہے ہیں، جن سے قلقلہ کی اہمیت بخوبی واضح ہو جائے گی۔ پہلے پڑھے جانے والے حروف قلقلہ کے بغیر اور دوسری مرتبہ قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب، اج، اج، اد، ادھ، اک، اق، ات، ات۔ حروف قلقلہ عربی حروف ابجد میں سے 5 حروف قلقلہ یا حروف شدہ کہلاتے ہیں: قاف، تا، با، جیم اور دال۔ ان حروف کا مجموعہ قطب جد ہے۔ اس لفظ میں سارے حروف قلقلہ موجود ہیں۔ اس لفظ کو یاد رکھنے سے اس کے حروف بآسانی یاد ہو جاتے ہیں۔ قلقلہ کب کریں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ قلقلہ کے 5 حروف یعنی قطب جد میں سے کوئی سا بھی حرف ہو تو قلقلہ ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ حرف ساکن ہونا چاہیے، یعنی اس پر سکون اصلی ہو، جزم والا حرف ہو، یا اس حرف پر عارضی سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ دونوں صورتوں میں قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان حروف پر سکون کے علاوہ کوئی سی بھی دوسری حرکت ہو تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ حروف قلقلہ کی درجہ بندی کے تحت قاف میں پہلے درجے کا قلقلہ ہوتا ہے یعنی زوردار، اس کے بعد تا کا درجہ ہے، اور آخری درجہ باقی کے 3 حروف با، جیم اور دال کا ہوتا ہے۔ حروف قلقلہ کے مقام کی مناسبت سے قلقلہ کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا درجہ قلقلہ صغرا ہے۔ جب حرف قلقلہ درمیان کلمہ کے آئے تو کم مقدار کا یعنی کمزور قلقلہ بھی کافی ہے، جیسے رزقناہم میں قاف پر قلقلہ یا ابصارہم میں با پر قلقلہ۔ قلقلہ کی دوسری قسم قلقلہ وسطی کہلاتا ہے۔ یہ قلقلہ حرف قلقلہ پر وقف کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے وہاں سکون اصلی ہو یا عارضی۔ مثلا خلقہ پر وقف سے قاف مفتوح زبر والا قاف ساکن ہو جائے گا، اس پر قلقلہ کریں گے جس کی مقدار قلقلہ صغرا سے زیادہ ہوگی۔ خلق اللہ الصمد میں دال پر قلقلہ۔ قلقلہ کی تیسری قسم قلقلہ کبریٰ ہے، جو مشدد حروف قلقلہ پر وقف کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے قوی اور زوردار قلقلہ ہوتا ہے۔ مثلا سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہب وتب، آخری حرف مشدد حرف قلقلہ ہے۔ مشدد حرف میں 2 حروف ایک جیسے ہوتے ہیں جن میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ با مشدد مفتوح برابر ہے با ساکن اور با مفتوح کے۔ جب اس حرف پر وقف کریں گے تو آخری با جس پر زبر ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گی۔ 2 ساکن با اکٹھی آنے کی وجہ سے دونوں کو پڑھنے کے لیے لمبا اور زوردار قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے پڑھیں گے تب۔ اسی طرح لا جدال فی الحج، اس میں جیم مشدد پر زوردار قلقلہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ومن شر غاسق اذا وقب یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ جس طرح قطب جد کے 5 حروف پر سکون ہونے کی وجہ سے قلقلہ کرنا لازم ہے، اسی طرح ان کے علاوہ کے باقی حروف پر قلقلہ نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس امر کا ہمارے ہاں کچھ حضرات کا دھیان نہیں جاتا اور ایسے حروف کو بھی قلقلہ کر کے پڑھا جاتا ہے کہ جن پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر
اہدنا الصراط میں ہاتھ کو ہلا کر پڑھنا غلط ہے۔ غیر المغضوب میں غین کو بغیر ہلائے پڑھنا چاہیے، مغضوب نہیں بلکہ غیر المغضوب پڑھنا چاہیے۔ اور والحکمتا، کچھ لوگوں کو اسے والحکمتا پڑھتے سنا گیا ہے، دونوں ساکن حروف کو قلقلہ سے بچا کر پڑھنا چاہیے، والحکمتا۔ اذا متنا کو اذا متنا نہیں پڑھنا چاہیے۔ حرف ضاد پر وقف میں اسے ہلنے سے بچانا ہے۔ ملک السماوات والارض میں والارض پڑھنا ہے، والارض نہیں پڑھنا۔ ایاک نعبد میں عین ساکن کو بغیر ہلائی پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح ومن اظلم پڑھنا غلط ہے، اسے ومن اظلم پڑھنا چاہیے۔ یہاں ذال ساکن کو ہلا کر فذکرونی اذکرکم پڑھنا درست نہیں ہے، فذکرونی اذکرکم پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لام کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، جس سے اس پر بھی قلقلہ محسوس ہوتا ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد میں قل کو قل پڑھا جاتا ہے، یہ غلطی ہے اور اسے بغیر ہلائے قل پڑھنا چاہیے، قل۔ سورہ قمر کی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس آیت میں دال پر قلقلہ ختم ہونے سے پہلے اگر یا پڑھنا شروع کر دیا جائے تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ دال کے نیچے زیر ہے، جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح تجری بِأَعْيُنِنَا کو تجری بِأَعْيُنِنَا پڑھنا درست نہیں ہے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان معلومات کو ایسے لوگوں تک پہنچانا کہ جن کے لیے یہ فائدہ مند ہوں، آپ کے اپنے نامہ اعمال میں حسنات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ مع السلامہ۔